کراچی کو اس کی ضروریات کا صرف آدھا پانی مل رہا ہے۔ 2003 اور 4 میں K4 پروجیکٹ کا تصور بنایا گیا، آج 2024 تک بھی وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ کراچی کا K3 پروجیکٹ 100 ملین گیلن پانی کا جو پروجیکٹ تھا، جو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کے زمانے میں مکمل ہوا تھا، اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن میں نے ہی کیا تھا۔ اور کراچی کا K4 پروجیکٹ ہے، اس کی بھی 2 سال پہلے کنسلٹنسی مجھے ملی ہے۔ 1 سے 1.5 سال میں ہم کراچی تک K4 کا پانی بھی پہنچا دیں گے۔ K4 260 ملین گیلن کی گنجائش کا پروجیکٹ ہے۔ DHA سٹی کی اس وقت بھی واٹر ریکوائرمنٹ 5 MGD سے زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت K4 پروجیکٹ پہ تقریباً 35% کام ہو چکا ہے۔ یہ ہے K4 پروجیکٹ، اللہ نے چاہا ہماری کوشش اس وقت یہ ہے اگلے سال دسمبر تک یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ کیا اگلے سال کراچی کے لوگوں کو پانی مل جائے گا؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ K4 آگمنٹیشن پروجیکٹ سندھ حکومت کا کہنا یہ تھا کہ وہ 2024 کے آغاز تک مکمل کر لیں گے، لیکن یہ 2024 کا مڈ بھی ہو گیا اور ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ K4 کا پانی DHA سٹی والے اور بحریہ ٹاؤن لے جائیں گے۔ K4 پروجیکٹ دریائے سندھ سے آنے والا پانی ہے، جس کی قیمت 10 پیسے پر گیلن پڑتی ہے۔ بابڈا یہ چاہتی تھی، وفاق حکومت یہ چاہتی تھی کہ K4 کا پورا بڑا پروجیکٹ 650 ملین گیلن کا ایک ساتھ بن جائے، لیکن سندھ حکومت نے اس کا اظہار کیا کہ ہم تو ابھی 260 کا پانی لینے قابل نہیں ہیں۔ ND یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی میں نے کچھ عرصے پاکستان میں کام کیا، اس کے بعد پھر میں ایک اسکالرشپ پہ امریکہ چلے گیا پڑھنے کے لیے۔ وہاں سے میں نے واٹر ریسورسز انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا، PhD کی، پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ کی، اور پھر اسی یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف ایریزونا، اس میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر مجھے جاب مل گئی اور میں پڑھانے لگا۔ تقریباً 1.5 سال وہاں رہا، میں پڑھایا میں نے۔ اس کے بعد چونکہ میں اپنے والدین سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ مجھے پاکستان واپس آنا ہے، لہٰذا میں پاکستان واپس آ گیا۔ پانی کے بے شمار پروجیکٹس پہ میں نے کام کیا ہے، جس میں کراچی کا K3 پروجیکٹ 100 ملین گیلن پانی کا جو پروجیکٹ تھا، جو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کے زمانے میں مکمل ہوا تھا، اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن میں نے ہی کیا تھا، اور الحمدللہ اس کی کمپلیشن کا کام بھی میری نگرانی ہی میں ہوا تھا، اور وہ پروجیکٹ آج تک سکسیسفلی چل رہا ہے، کراچی کے لوگوں کو پانی پہنچا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس وقت کراچی کا K4 پروجیکٹ ہے، اس کی بھی 2 سال پہلے کنسلٹنسی مجھے ملی ہے۔ اس وقت میں اس پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں ہم کراچی تک K4 کا پانی بھی پہنچا دیں گے۔ کراچی کی آبادی آپ کہتے ہیں کہ جی 3.5 کروڑ آبادی ہے، تو اس کا مطلب تقریباً کوئی 1800 ملین گیلن پانی کی کراچی کو ضرورت ہے۔ سرکاری جو 2017 کی سینسس تھی، اس کے مطابق بھی کراچی کی آبادی کے لحاظ سے اس وقت کراچی کی پانی کی ریکوائرمنٹ تقریباً 1250 ملین گیلن پر ڈے ہے، 125 کروڑ گیلن۔ کراچی کو اس وقت جو پانی فراہم ہو رہا ہے وہ محتاط اندازوں کے مطابق 550 سے 600 کے درمیان ہے۔ آبادی کو سرکاری مردم شماری کے لحاظ سے بھی کریں تو بھی کراچی کو اس کی ضروریات کا صرف آدھا پانی مل رہا ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے K3 پروجیکٹ پہ کام کر رہے تو اسی وقت ہی اس بات کو محسوس کر لیا گیا تھا، اور یہ بات ریکارڈ کر لی گئی تھی اور بتائی گئی تھی کہ جی کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کراچی کو ہر 5 سال کے بعد 100 ملین گیلن مزید پانی کی ضرورت ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب K3 پہ کام ہو رہا تھا 2003 اور 4 میں، اسی وقت ہی K4 پروجیکٹ کا تصور بنایا گیا، کانسیپٹ بنایا گیا۔ وہ ایک ایسا پروجیکٹ کہ جس کی بنیادی تصور کی منظوری 2005 میں دی گئی۔ ہماری یہ نااہلی کہوں گا، ہماری بدقسمتی کہوں گا کہ آج 2024 تک بھی وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کی فیزیبلٹی 2007-8 میں مکمل کی گئی۔ اس فیزیبلٹی میں ایک نیا روٹ بنایا گیا، اور یہ تجویز کیا گیا کہ کراچی میں اس روٹ پر نہر بنائی جائے گی، جو کنجل لیک سے لے کر کراچی تک ایک نہر کے ذریعے پانی پہنچایا جائے گا۔ اس وقت سے ہی میری رائے یہ تھی کہ یہ نہر کا منصوبہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ حکومت سندھ حکومت یہ کام نہیں کر پا رہی، لہذا وفاق یہ کام کو لے لیں۔ نہر پر ہونے والا جتنا کام بھی ہوا ہے وہ بنیادی طور پر ضائع ہوا ہے۔ 14 ارب سے زیادہ روپے وہ جو خرچ ہو چکے تھے وہ ضائع ہو گئے، اور اب اس پورے نظام کو ہمیں پریشرائز پائپ کے ذریعے سے کرنا ہوگا، اور اس کا ریوائز PC1 جو ہے وہ منظور ہوا جنوری 2022 میں۔
जून 2022 में ज़मीन पर बाकायदा काम शुरू हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए और काम शुरू कर दिया। अब इस वक्त K4 प्रोजेक्ट पे तकरीबन 35% काम हो चुका है। जो उसका एक बड़ा मंसूबा है जो पानी के पाइप बिछाने का काम है। बहुत बड़े बड़े साइज़ के पाइप, स्टील के पाइप हैं जो 84 इंच डायामीटर के हैं, जिसमें आदमी सफ़र कर सके। इस तरह के 2 बड़े पाइप किंजल लेक के पास से लेकर, पहले वो उसका पहला स्टेशन है पिपरी के पास, जहाँ पहला हमारा पानी का ज़ख़ीरा और फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा, तो वहाँ तक ये 2 पाइप आएंगे। उसके बाद फिर एक और जो है ज़ख़ीरा आब हमारा बन रहा है और फिल्ट्रेशन प्लांट कडाब के पास, और तीसरा बन रहा है मंगोपीर के पास, हब डैम और मंगोपीर के दरमियान तकरीबन। पंपिंग स्टेशन जो एक बड़ी मशहूर कंपनी पाकिस्तान की डेस्कॉन है वो बना रही है। एक पंपिंग स्टेशन में 6 मोटरें होंगी और 6 में से 4 मोटरें एक वक्त में चलेंगी, और ये 4 मोटरें इतनी हैवी ताकत की, ये एक पाइप को पानी भरेंगी, 84 इंच का पाइप, वो पानी सीधा कराची तक पहुंचेगा। और इंशाअल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छे अंदाज में बड़े सेफ़ तरीके से ये पानी कराची पहुंच जाएगा। इसमें से कोई एक कतरा पानी भी चोरी नहीं हो सकता, और ये पानी सीधा अपने रिजर्वायर तक पहुंचेगा, जहां से फ़िल्टर प्लांट में इस पानी को साफ़ करके कराची को दिया जाएगा। यह है K4 प्रोजेक्ट। अल्लाह ने चाहा, हमारी कोशिश बस ये है कि अगले साल दिसंबर तक ये काम मुकम्मल हो जाए, और इंशाअल्लाह हो जाएगा। क्या अगले साल कराची के लोगों को पानी मिल जाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि इस कराची को पानी के मिलने के 2 हिस्से हैं। एक प्रोजेक्ट है K4 प्रोजेक्ट जो पानी लाएगा किलर से, और ये कराची के करीब 3 फिल्ट्रेशन प्लांट और रिजर्वायर पे पानी साफ़ करके तैयार करके हम रख दें कि आप यहाँ से पानी उठाइए, और उस पानी को फिर कराची के निज़ाम के साथ कनेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको शामिल करना, वो एक और प्रोजेक्ट है। उसको कहते हैं K4 ऑगमेंटेशन। और ये K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का कहना यह था कि वो 2024 के आगाज़ तक मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन ये 2024 का मिड भी हो गया और अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। बताया ये गया है कि ये प्रोजेक्ट अब शुरू जल्द हो जाएगा। वक्त प्लान इस वक्त दिया गया है, इसके मुताबिक 2026 के आगाज़ तक ये मुकम्मल हो जाएगा, और अल्लाह करे हालां उस वर्क प्लान के मुताबिक काम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 2026 के आगाज़ तक या 2026 के वस्त तक जो है कराची के लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। शर्त यह है कि जो सिंध हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है वो भी अपने दिए हुए मंसूबे के मुताबिक चले, कि अगर प्रॉपर फंडिंग मिल जाएगी तो इंशाल्लाह ये काम अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि K4 का पानी DHA सिटी वाले और बहरिया टाउन ले जाएंगे। वो ले जाना चाहे तो भी ले आ सकते। K4 260 मिलियन गैलन की गुंजाइश का प्रोजेक्ट है। DHA सिटी की इस वक्त भी वाटर रिक्वायरमेंट 5 MGD से ज़्यादा नहीं है। अगले 20 सालों के बारे में हमारा अंदाज़ा ये है कि वो शायद 20 मिलियन गैलन तक पहुंच जाएगी। तकरीबन यही मामला बहरिया टाउन का है कि इस वक्त उनकी 5-7 MGD ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा पूरा बहरिया टाउन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इतना बड़ा बहरिया टाउन आबाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 20 साल बाद होगा या 30 साल बाद होगा। तो पूरा बहरिया टाउन भी शायद आबाद हो जाए ऐसे 20-30 साल के बाद, तो हो सकता है कि 30-35 मिलियन गैलन पानी, 40 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत हो। हम तो बात करें 260 मिलियन गैलन पानी, तो इंशाल्लाह कराची के शहरियों के लिए ये 260 मिलियन गैलन पानी में से बहुत सारा पानी, 200 मिलियन गैलन से पानी पूरे मौजूदा शहर के लिए दस्तयाब होगा। वो कहीं वो जा ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। और मैंने कहा ना कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी इस तरह कर रहे हैं कि कराची के 3 अहम पॉइंट, जो एक पिपरी के पास, एक कडाब के पास और वहाँ हम पानी पहुँचाएँगे। उसके दरमियान में से उस लाइन से एक कतरा पानी नहीं लिया जा सकता। हब डैम से इस वक्त कराची 100 मिलियन गैलन पानी लेता है, लेकिन जो उसको हब डैम से लाने वाली नहर जो मंगोपीर तक आती है उसमें अब इतने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, इतनी उसमें से लीकेजेस हो गई हैं कि अब 100 की बजाय 60-70 मिलियन गैलन पानी पहुंचता है। तो लिहाजा उस नहर को बहुत अरसे से बातचीत चल रही है कि उस नहर को बहाल किया जाए, उसको ठीक किया जाए और उसकी लीकेजेस को ख़त्म किया जाए। कराची के अंदर पानी की एक बहुत अच्छी सोर्स वो ये है कि जो हम सीवरेज का पानी जो कराची में आता है, हम सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं कि इस सीवेज के पानी को मज़ीद साफ़ करके रिसाइकिल करके, और वो रिसाइकिल करके पानी इतना साफ़ हो जाता है जैसे नेस्ले का पानी है बोतल का। क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकी और नापाकी के जो मसाइल हैं उसकी वजह से वो पानी
گھروں کو دوبارہ نہیں دیا جا سکتا، لوگ استعمال نہیں کریں گے، لیکن وہ پانی انڈسٹریل پرپسز کے لیے، کولنگس کے لیے، بوائلرز کے لیے، مشینوں کے لیے، کولنگ ٹاورز کے لیے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ سمندری پانی کو میٹھا کرنے کا کام پورے مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، وہاں لوگ استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے۔ کراچی میں اگر ہم کریں گے تو کم از کم جو اس کی قیمت پڑتی ہے وہ 2 روپے گیلن پانی کی قیمت پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام گھر کے اندر کہ جہاں پر روز کا تقریباً آپ سمجھیں کہ 7-8 لوگوں کے لیے جو پانی جو ہے 100 سے 150 گیلن پانی استعمال ہوتا ہے، تو گویا کہ 300-400 روپے روز کے پانی کی قیمت آئے گی۔ کیا ممکن ہے کوئی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کراچی کا کہ عام شہری، کراچی کا شہر تو روز کا مہینے کا شاید 1000 روپے دیتا ہے پانی کی، 1000 کو 2000 کر لیں گے، لیکن 1000 کو 30,000 تو نہیں کر سکتے نا۔ ہاں البتہ جو کراچی کے جو پوش علاقے ہیں یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ یقیناً کیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر 15,000 کا یا 18,000 کا یا 20,000 کا بل آتا ہے مہینے کا تو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس پہ بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن ان کاموں کو ٹارگیٹ ہونا چاہیے انہی علاقوں کے لیے کہ جہاں اس پانی کی قیمت وصول کی جا سکتی ہے، جہاں اس صاف ستھرے پانی کو میٹرز کے ذریعے، ناپ کے ذریعے پانی دیا جائے اور اس کے بعد اس کی قیمت وصول کیا جائے۔ جہاں وہ کر سکتے ہیں وہاں تو آپ کر سکیں گے۔ باقی پورے شہر کے لیے جو ہے کراچی کا جو K4 پروجیکٹ دریائے سندھ سے آنے والا پانی ہے، جس کی قیمت 10 پیسے پر گیلن پڑتی ہے، کہاں 10 پیسے پر گیلن اور کہاں 2 روپے پر گیلن، تو اس پانی کو فراہم کیا جائے، لوگوں کو دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہب سے پانی جو آنے کا ہے جتنا ممکن ہے ان پروجیکٹ پہ کام کیا جائے۔ اس وقت بھی ہم چاہتے تھے، وابڈا یہ چاہتی تھی، وفاق حکومت یہ چاہتی تھی کہ K4 کا پورا بڑا پروجیکٹ 650 ملین گیلن کا ایک ساتھ بن جائے، لیکن سندھ حکومت نے اس کا اظہار کیا کہ ہم تو ابھی 260 کا پانی لینے قابل نہیں ہیں، تو وہ پانی کہاں لے جائیں گے، تو لہٰذا وہ پروجیکٹ نہیں بن سکا۔ اس وقت 260 کے قابل ہو جائے، اس کے بعد پھر مزید 390 لانے کے لیے کہ اگلا پروجیکٹ کیا جائے، اس کی آگمنٹیشن کی جائے، پھر جو ہب سے مزید پانی آ سکتا ہے، جن علاقوں میں ڈیسیلیشن کی جا سکتی ہے، تو ایک کمپریہنسو اپروچ کے تحت کام ہو۔